تو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے جو پہلو آپ حضرات نے بیان کیے، ایسا تو نہیں، لیکن اس کی کوشش کرنے کے لیے خواتین کیا کیا کریں آج؟ شبیر بھائی بہت اہم سوال ہے آج کے دور کے حساب سے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں اس بات کو شامل کریں کہ ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، خواتین اسلام کو یہ فکر دیں کہ آپ کی آئیڈیل سیدہ کائنات ہیں، تو ان میں حیا بھی اسی طرح آئے گی، ان میں گھرداری بھی اسی طرح آئے گی، ان میں فکر بھی اسی طرح آئے گی، اور ہمارا معاشرہ ویسے ہی تشکیل پائے گا۔ واہ واہ۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے ایسی حیا عطا فرمائی کہ جب آپ وصال فرما رہی ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں بے حیائی ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کی بچیوں نے اپنا آئیڈیل ان خواتین کو بنا لیا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے چادر حیا کو تار تار کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ سیدہ کائنات حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو وصیت کرتی ہیں، اس میں یہ شامل ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حیا کا درجہ کیا ہے، کہ حالانکہ جنازے کو چھپا کر لے جایا جاتا ہے، لیکن آپ یہ وصیت فرما رہی ہیں کہ رات میں اٹھایا جائے۔ پھر اسی طرح آج کل کی جو خواتین ہیں، گھریلو کام کاج کے حوالے سے بہت کوتاہ نظر آتی ہیں۔ ماسیاں نہ رکھ کے دی جائیں تو شوہروں کو گھروں سے نکال دیں گی، اور بہت زیادہ آرام پسند ہو گئیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ سیدۃ نساء العالمین ہیں، سیدہ کائنات ہیں، مخدومہ کائنات ہیں، اور جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اس کے باوجود اپنے کاشانہ اقدس میں چکی خود پیس رہی ہیں، اور باندی بھی موجود ہے، اور اس باندی کے ساتھ بھی آپ نے تاریخیں فکس فرما رکھی ہیں کہ ایک دن آپ کام کاج کر رہی ہیں اور ایک دن وہ باندی جو ہے وہ کام کاج کر رہی ہے۔ اب اس سے آج کل کی جو خواتین اسلام ہیں وہ سبق حاصل کریں کہ جو اس بات کو بطور فخر کہتی ہیں کہ مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا، یا بطور فخر کہتی ہیں کہ میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، مجھے جھاڑو لگانا نہیں آتا، تو اتنا بلند و بالا مقام ہے، اور آپ گھر کے کام خود کر رہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ کائنات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب مٹیریلسٹک ہونا بڑھتا جا رہا ہے تمام طبقات میں۔ یعنی بندہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ مال لے لوں، اچھے علاقے میں گھر لے لوں، پھر وہ چیز جب باپ میں ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں میں بھی منتقل ہوتی ہے، اور وہ اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ غریب کے بچوں کو آپ دیکھیے اور امیر کے بچوں کو آپ دیکھیے، مزاج میں زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اب سیدہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور گھر میں کام کاج خود فرما رہی ہیں، اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نبی کریم کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں جب باندی اور غلام آئے ہوئے ہیں، اور نبی کریم سے عرض کرتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنی اعلیٰ مثال قائم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی چیز نہ بتا دوں جو تمہاری تھکن کو دور کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر تسبیح فاطمہ کا وظیفہ عطا فرماتے ہیں، اور آپ وہ وظیفہ کرتی ہیں، اور امت کو آپ کے توسل سے یا آپ کے توسط سے ایک عظیم وظیفہ مل جاتا ہے۔ تو لب لباب یہ ہوگا کہ حضرت سیدہ کائنات کی ذات کو دیکھیں، اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ کیا بات! حضرت سیدہ کائنات کی ذات کو دیکھیں، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ حضرت سیدہ کائنات کی ذات کو دیکھیں، اپنے اندر رضا پیدا کریں۔ حضرت سیدہ کائنات کی ذات کو دیکھیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں کہ وہ پوری رات نماز پڑھا کرتی تھیں جو مسجد بیت تھی وہاں پر، اور صبح ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی حضور کو جب بھی دعا کرتے سنا تو آپ مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی۔ کیا بات ہے! تو میں نے عرض کیا کہ آپ ساری دعائیں ان کے لیے کر لیتی ہیں، آپ کی اپنی دعا کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو یہاں پر بھی وہ جو قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ مزاج
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہم آہنگ کہ آقا کریم فکر امت میں ہیں تو سیدہ کائنات بھی مزاجن فکر امت میں، یعنی اگر ہم پوری رات عبادت کریں تو ہو سکتا ہے اگر ہم نے آدھے گھنٹے کی دعا مانگنی ہے تو ہم 28 منٹ اپنے لیے مانگیں گے، آخر میں دعا جب ختم کر رہے ہوں گے تو امت مسلمہ کو بھی شامل کر لیں گے۔ سیدہ کائنات پوری رات عبادت کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کل ٹائم آپ اپنے والد محترم کی امت آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی امت کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنی بچیوں کو درس حیا، درس تقوی، درس صبر، درس رضا سیدہ کائنات کی ذات کے حوالے سے دینا چاہیے، اور گھروں میں ایک کوشش یہ کریں کہ جب ہم اتنے سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں نا تو سیدہ کائنات کی سیرت کے حوالے سے ایک ایک صفحہ اپنی بچیوں کو پڑھ کے سنائیں۔ کیا بات! آپ یقین کیجئے کہ اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ آپ پڑھ کر سنائیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہماری بچیوں کے اندر اللہ نے آپ کی ذات کی برکت سے حیا کو پیدا فرما دیا۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔